ناظرین آداب، اردو نیوز اینڈ میڈیا نیٹ ورک کے تحت میں جاوید جمال الدین آج کا اخبار کے تحت پیش خدمت ہیں اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنے قیمتی مشوروں سے نوازتے ہوئے کامنٹس کرنا بھی نہ بھولیں۔ آج بروز پیر 3 اگست 2020 صبح کے 9 بج چکے ہیں۔ پیش ہے اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ روزنامہ اردو ٹائمز کی شہ سرخی: راجستھان اقتدار کی بازی پائلٹ کے ہاتھ کو شہ سرخی بنایا ہے۔ ملک میں ایک دن میں 51,000 مریض صحت یاب۔ حجاج اکرام تینوں جمرات کی رمی کے بعد مکہ روانہ۔ یوپی میں پیس پارٹی کے صدر ڈاکٹر ایوب گرفتار۔ وزیر داخلہ امت شاہ بھی کورونا کا شکار۔ بابری مسجد کے مقام پر رام مندر تعمیر کے لیے مودی کے ہاتھوں بھومی پوجن۔ کورونا وائرس کی وبا کا دورانیہ طویل ہو سکتا ہے۔ امیتابھ بچن کورونا سے جنگ جیت کر گھر واپس۔ مہاراشٹر میں ایک دن میں 10,000 مریض۔ سلوڑ: سڑکوں کی حالت خستہ، مسافر پریشان۔ ناندیڑ میں آج کورونا کا قہر جاری، 170 افراد متاثر۔ بلڈانہ: مزید نئے 51 کورونا متاثرین کا اضافہ۔ دھاراوی میں کورونا پر قابو پانے کی امریکہ میں گونج، راشن کا 110 ٹن چاول چوری ہونے کا انکشاف۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں دھاراوی میں 72 مریض۔ دیونار میں قربانی کی اجازت، مسلمانوں کے ساتھ مذاق کیا گیا، خصوصی پیشکش فاروق انصاری۔ صدر ٹرمپ کا ٹک ٹاک پر پابندی کا اعلان۔ ہانگ کانگ میں 1 سال کے لیے انتخابات ملتوی، امریکہ ناراض۔ UAE: عرب دنیا کا پہلا جوہری پاور پلانٹ شروع۔ پولینڈ سے وفاقی سیکورٹی فورسز کی واپسی۔ طیب اردگان کو آیا صوفیہ میں نماز ادائیگی کے لیے مبارکباد۔ دنیا کی خوش قسمت خاتون وہ مطاف کعبہ میں تنہا تھی جب کوئی دوسرا نہیں تھا۔ نادیدہ تحریر اور ناگفتہ تقریر کا جادو، خصوصی مضمون۔ آج کل کالم میں فاروق انصاری کی تحریر: رام مندر کے سنگ بنیاد کی تقریب میں اڈوانی اور کلیان سنگھ کیوں نہیں؟ لوکل ٹرین چلانا بہت ضروری ہے کیونکہ اردو ٹائمز کا اداریہ: آج ہندوستان ہمارا ہو گیا۔ ممبئی اردو نیوز کی ہیڈ لائن: امت شاہ اسپتال میں داخل، یوپی کی خاتون وزیر کی موت۔ تمل ناڈو کے گورنر، یوپی BJP کے صدر کی پازیٹیو رپورٹ۔ رام جنم بھومی پوجن میں مودی کی شرکت کی توثیق۔ مسئلہ کی غنڈہ گردی، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ڈاکٹر عبداللہ فیصل کا مضمون۔ بھوساول مسجد میں اجتماعی نماز، 50 افراد کے خلاف معاملہ درج۔ دہلی فسادات: عمر خالد سے 3 گھنٹے تک پوچھ تاچھ۔ ٹرمپ کی آمد پر اشتعال انگیز نعرے لگانے کا الزام۔ امیتابھ بچن اسپتال سے ڈسچارج، جانچ رپورٹ نگیٹو پائی گئی۔ ابھیشیک بچن نے ٹویٹ کر کے اطلاع دی، لکھا کہ اب گھر پر آرام کر رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے دوران تھانہ پولیس نے 21 لاکھ روپے کا ممنوعہ گٹکا، ٹرک اور ٹیمپو ضبط کیے۔ 3 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ ہالینڈ میں برقعے پر پابندی کا 1 سال، مسلمانوں کو تشدد اور امتیازی رویوں کا سامنا۔ ویتنام میں کورونا سے 2 ہلاکتیں۔ کورونا کیسز میں ریکارڈ اضافہ۔ بہار میں ندیوں میں طغیانی، 4 دن بارش کی پیش گوئی۔ مندر تحریک میں قربانی دینے والوں سے بھومی پوجن کروانا چاہیے، توگڑیا۔ آیا صوفیہ کے فیصلے سے مسلمان کیوں ناراض؟ ابراہیم آتش کی تحریر۔ شب و روز کالم میں ڈاکٹر سلیم خان: روس جب دیا رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا۔ ممبئی اردو نیوز کا اداریہ: جموں و کشمیر میں لاک ڈاؤن کا 1 سال۔ روزنامہ صحافت نے وزیر داخلہ امت شاہ کو کورونا پازیٹیو کو شہ سرخی بنایا ہے۔ طواف افاضہ کے بعد مسجد حرام اور صحن مطاف کی سینیٹائزر سے طہارت۔ گڑگاؤں میں گو رکشک کے نام پر مسلم ڈرائیور کی موب لنچنگ۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر روایت کے برخلاف جوش و خروش میں کمی۔ کورونا سے متاثر یوپی کی تکنیکی تعلیم وزیر قمر رانی کی موت۔ 3 اگست سے 6 اگست تک موسلادھار بارش کی پیش گوئی۔ مشہور شاعر شمس الہدا کا انتقال۔ سوشانت سنگھ کی بہن نے وزیر اعظم سے انصاف کا مطالبہ کیا۔ زیادہ وقت تک موجودہ سرکار نہیں چلے گی: راج ٹھاکرے۔ فہرست میں مکیش امبانی ابھی بھی سر فہرست۔
تعارف القرآن مولانا محمد عبدالحفیظ اسلامی۔ اداریہ کلیان سنگھ کی آخری تمنا کے عنوان سے تحریر کیا گیا ہے، جبکہ دوسرا مضمون خانہ کعبہ کی تاریخی عظمت و حرمت، بنے رہیں گے ہند ایران تعلقات۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے شہ سرخی لگائی ہے، رمی کے بعد بیشتر حجاج مینا سے رخصت، کورونا کی دہشت، مریضوں کی تعداد 17 لاکھ پہنچی۔ امر سنگھ انتقال، سرکردہ شخصیات کا اظہار تعزیت۔ ممبئی شہر و مضافات میں عید الاضحیٰ پر امن طور پر اختتام پذیر۔ عید قرباں پر ممبئی میں سختی، تھانہ میں راحت۔ بحر ملک سے آنے والوں کے خلاف نئی گائیڈ لائن، ڈرون آپریٹرز کو سخت انتظامات کرنے ہوں گے۔ امیتابھ کانت کا مضمون دلیرانہ جامع اور کائے پلٹ کر دینے والی نئی تعلیمی پالیسی۔ خاور عباس کا مضمون حج، صومالیہ اور اقتصادیات۔ اداریہ امر سنگھ نہیں